تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں اہم ترین موڑ متحدہ قومی موومنٹ کا اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ حتمی ڈرافٹ پر دستخط ہو گئے۔ آج شام 4 بجے پریس کانفرنس کر کے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ اپوزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ وفد میں مذاکرات کامیاب۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمنٹ لاجز آئے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے MQM رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ معاملات طے پا گئے ہیں، فضل الرحمان کا اعلان۔ کہا دونوں جماعتوں کو اپنی قیادت سے مشاورت کا حق حاصل ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ رابطہ کمیٹی اور پیپلز پارٹی کی CEC سے توثیق کے بعد معاہدے کی تفصیلات بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ MQM کے تمام مطالبات مان لیے گئے۔ MQM اور پیپلز پارٹی کا میں الائنس ان نیچرل دیکھتا ہوں، لیکن انہوں نے ہمیشہ MQM کو دھوکہ دیا ہے۔ کبھی وہ MQM کے ساتھ معاہدوں پہ پورے نہیں اترے، ہمیشہ MQM کو چھوڑ کے نکلنا پڑا وہاں سے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے جاتے ہی حکومت کا وفد بھی متحدہ قومی موومنٹ سے ملنے پارلیمنٹ لاجز پہنچ گیا۔ عمران اسماعیل، پرویز خٹک کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا، MQM کو ایک اور وزارت کی آفر کی تھی، آج MQM کی کال کا انتظار کریں گے۔ MQM کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہر قسم کا معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ MQM کو دھوکہ دیا۔ مڈل کلاس کی پارٹیاں آدھی رات کو فیصلے نہیں کرتی، یہ کام اشرفیہ کرتی ہے۔ شہباز گل کا ٹویٹ۔ فیصل جاوید کا حکومت کو نہ گھبرانے کا مشورہ۔ کہا عمران خان بازی جیت چکے ہیں۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ حتمی فیصلہ MQM کا ہوگا، دیکھنا ہے وہ چوروں کے ساتھ ہے یا انصاف کے ساتھ۔ یہ کھیل 3 اپریل تک جاری رہے گا، بہت سارے فیصلوں میں تبدیلیاں ہوں گی۔ سندھ کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ اور اپوزیشن کے معاہدے میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا استعفیٰ بھی شامل۔ بلدیاتی قانون میں ترامیم کا مسودہ 1 ماہ کے اندر سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی فنڈز کے لیے کمیٹی بنے گی۔ حیدرآباد اور کراچی کی ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر مشاورت سے کرنے پر اتفاق۔ ریونیو کی تقسیم کا نیا فارمولہ طے کیا جائے گا۔ MQM رہنما فیصل سبزواری کی بھی اپوزیشن سے معاہدے کی تصدیق۔ بولے آج کا معاہدہ تحریک عدم اعتماد سے آگے کی چیز ہے۔ معاہدہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے۔ شہری اور دیہی سندھ کو خلج کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ شہری سندھ کے مسائل کے حل کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ معاہدے کا حصہ ہے۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہی ہوگا جسے ہم بنائیں گے۔ کاف لیگ والے رات کو مبارکباد دیتے ہیں اور صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، سیاست سب کا حق ہے۔ آزاد رکن اسلم بھوتانی کی اپوزیشن کیمپ میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس۔ نون لیگ کا مقابلہ PTI اور کاف لیگ مل کر سکتے ہیں۔ بڑے مقصد کے حصول کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں گفتگو۔ شرکا کو پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی پر اعتماد میں لیا۔ ترجمانوں نے وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو دینے پر سوالات اٹھائے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جلد BAP ارکان کی واپسی ہوگی۔ وزیر اعظم سے پرویز الہی، مونس الہی، اشرف انصاری اور فیصل نیازی کی بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ اپنے پاس رکھ لیا۔ پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ منحرف اراکین کی واپسی اور عدم اعتماد کی ناکامی سے مشروط۔ عمران خان نے ملاقات میں پرویز الہی سے کہا پہلے وفاق میں عدم اعتماد سے نمٹ لیں، پھر استعفیٰ گورنر پنجاب سے منظور کروایا جائے گا۔ پرویز الہی کی گورنر چودھری سرور سے بھی ملاقات۔ ترین گروپ کے رکن رفاقت گیلانی کو حمایت پر آمادہ کر دیا۔
دھمکی آمیز خط تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے ملا۔ خط کا براہ راست تعلق تحریک عدم اعتماد سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو۔ خط چیف جسٹس پاکستان کو دکھانے کی پیشکش بھی کر دی۔ کہا خط پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ پارلیمنٹ کے سامنے خط اسی لیے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اپوزیشن کو سپیکر پر اعتبار نہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط اعلیٰ عسکری حکام کو بھی دکھایا گیا۔ خط میں لکھا ہے عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو خوفناک نتائج آ سکتے ہیں۔ سازش میں نواز شریف براہ راست ملوث ہیں۔ فواد چودھری بولے غیر ملکی سازش نئی بات نہیں، بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد آپس میں جڑے ہیں۔ نواز شریف کی اسرائیلی سفارتکار میں ملاقاتیں ریکارڈ پر ہیں۔ عمران خان تو بڑے عالمی لیڈر اور مغرب کے چہیتے تھے، دیگر ملکوں میں ثالثی کروایا کرتے تھے۔ اچانک کیا ہو گیا کہ ان کے خلاف سازش ہو گئی؟ مریم نواز کا ٹویٹ میں عمران خان پر طنز، کہا عمران خان کل تک عدم اعتماد کی دعائیں کرتے تھے، آج غیر ملکی سازش کہنے لگے۔ اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان کی سلامتی سے کھلواڑ مت کریں، سبز ہلالی پرچم پر 35 ٹانکے مت لگائیں۔ ملک کے وزیر اعظم نے ایک کاغذ لہرایا اور کہا کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں، یہ جو خط ہے اس کو فوری طور پر کل پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے، اس کے سامنے یہ خط رکھا جائے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں جرت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ اگر وہ خط عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ان کے وزیر دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، تو 23 کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ 4 اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے۔ جس ملک نے دھمکی دی اس کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اگر خط فوج اور عدلیہ کو دکھایا جا سکتا ہے تو پارلیمان کو بھی دکھائیں۔ اگر عمران خان سچے ہیں تو سب ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حکومت خط کا معاملہ عدم اعتماد سے توجہ ہٹانے کے لیے اچھال رہی ہے، ایسے وزیر اعظم پر الزام لگایا جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اگر وہ خط نہیں دکھائیں گے تو وہ 4 اپریل کے بعد اخبار میں شائع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو خط، عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران پارٹی اراکین کو اسمبلی میں نہ جانے کی ہدایت۔ کہا پی ٹی آئی رکن کی اسمبلی اجلاس میں شرکت پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا۔ اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ اسمبلی اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی بلانے کا فیصلہ۔ تحریک عدم اعتماد پر اجلاس 3 اپریل تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آسٹریلیا نے 88 رن سے جیت لیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں آسٹریلیا نے ٹریوس ہیڈ کی سنچری کی بدولت 314 رنز کا ہدف دیا۔ قومی ٹیم 225 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ امام الحق نے 103، بابر اعظم نے 57 رنز بنائے۔ کوئی اور بلے باز وکٹ پر زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکا۔ آسٹریلیا کے ایڈم زیمپا کی 4 وکٹیں۔